پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے کئی چہرے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اداکاری سے شعبہ اداکاری کو عروج تک پہنچایا اور اسے جدت سے روشناس کروایا۔ ان اداکاروں کی ورسٹائل اداکاری کے باعث آج بھی ان کے کام اور نام کو بے حد سراہا جاتا ہے۔ شہرت اور عروج کی بلندیوں کو چھونے والے ان اداکاروں نے آسانیوں سے بھرپور زندگی گزاری اور اس کے بعد تکلیف دہ موت کا شکار ہونا پڑا، جس نے انہیں کسی بھی طرح کی مہلت فراہم نہ کی اور انہیں دیکھتے ہی دیکھتے منو مٹی تلے دفن کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے پاکستان کے ان اداکاروں اور گلوکاروں کے بارے میں جن کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک بنا۔ نمبر 1، میں کیوں دامن کو پھیلاؤں، میں کیوں کوئی دعا مانگوں، تجھے جب پا لیا میں نے۔ سنتوش کمار کے بھائی اور انڈسٹری کے انتہائی خوبرو اداکار درپن نے اپنے بھائی کی طرح انڈسٹری پر مثالی راج کیا۔ قیام پاکستان سے پہلے ممبئی سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والے درپن نے ممبئی کی انڈسٹری پر بھی اپنی اداکاری کی خوب دھاک بٹھائی۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان کی سلور اسکرین کو اپنے چارم سے منور کیا اور دیکھنے والوں کو انتہائی خوش شکل اور سنجیدہ مزاج ہیرو سے متعارف کروایا، جس کی آنکھیں زبان سے بھی زیادہ بولتی تھیں۔ وہ صرف اسکرین پر نمودار ہوتا تو اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کا مزاج ساری صورتحال کو اچھے سے بیان کر دیتا۔ درپن نے اپنی خوبصورتی اور اداکاری کی بنا پر انڈسٹری کے مایہ ناز ڈائریکٹرز اور صف اول کی اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے انڈسٹری میں کام کے دوران خوبصورتی کی علامت سمجھی جانے والی اداکارہ نیّر سلطانہ کے ساتھ شادی بھی کی اور فنی زندگی کے ساتھ ساتھ ذاتی زندگی میں خوشیوں کے حسین رنگ بھر دیے۔ سنتوش کمار اور درپن کی جوڑی انڈسٹری کی سب سے کامیاب اور مقبول جوڑی قرار دی گئی۔ آج بھی ان کی فلمیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان جیسا اداکار انڈسٹری کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ درپن کامیابی کے ساتھ اپنے فلمی سفر کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے۔ زندگی کی گہما گہمی میں مصروف ہونے کی وجہ سے انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا کہ ان کا فانی دنیا میں رہنے کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ نومبر 1980 کو درپن کے سینے میں تکلیف ہوئی جو اس حد تک سنگین ہو گئی کہ جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تاہم اسپتال ذرائع نے ان کے موت کا سبب ہارٹ اٹیک قرار دیا۔ درپن کی موت سے انڈسٹری ایک بڑے سہارے سے محروم ہو گئی۔ انہیں سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں مسلم ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 2، غلط فہمی، میں تہاڈا ماما نہیں، میں صرف تہاڈا کام ہوں۔ تے پھر میں جیویں کیا کرنا اور نہیں کریا کر۔ حکم کرو، کیڑی فصل تباہ کرنی ہے؟ حکم اے وے کہ تو مجھے پیار کیوں نہیں کرتا؟ تنہا بڑی تھوڑی۔ شہنشاہ ظرافت منور ظریف نے بطور کامیڈین انڈسٹری میں جو عروج پایا وہ کسی اور کامیڈین کو ان کے بعد بھی نصیب نہ ہو سکا۔ منور ظریف نے اپنے بھائی ظریف کی چھوڑی ہوئی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے انڈسٹری میں قدم رکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلور اسکرین کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ ابتدائی فلموں میں معاون کردار کرنے کے بعد انہیں ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا جانے لگا اور یوں انڈسٹری نے کامیڈین کو ہیرو کے روپ میں اپنی ہیروئن سے رومانس کرتے دیکھا۔ منور ظریف کو اللہ پاک نے شہرت اور دولت سے خوب نوازا، مگر ان کے حصے میں عمر خضری شامل نہیں تھی۔ چنانچہ 29 اپریل 1976 کو پاکستان فلم انڈسٹری کا روشن باب جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ہارٹ اٹیک کے باعث ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ منور ظریف کو اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ بی بی پاک دامن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 3، کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر۔ کوکو کورینا جیسے لازوال گیت سے امر ہونے والے عظیم الشان گلوکار احمد رشدی پاکستان فلم انڈسٹری کا انتہائی روشن باب ہیں، جن کے تذکرے کے بغیر فلمی صنعت ادھوری تصور کی جاتی ہے۔ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے احمد رشدی کو قدرت نے سریلی آواز اور دلوں کو چھو لینے والی تان سے نوازا ہوا تھا جو کانوں میں رس گھولتی ہے۔ احمد رشدی نے اپنے فلمی کیریئر میں کئی 100 گیت گائے، جن میں سے کئی ایک نے مقبولیت کے نت نئے ریکارڈز قائم کرتے ہوئے تاریخ رقم کی، حتیٰ کہ وہ آج بھی بڑی رغبت سے سنے جاتے ہیں۔ اپنی مدھر آواز سے لیجنڈری گلوکار کشور کمار کو مداح بنانے والے احمد رشدی کو کیریئر کے عروج پر دل کے مسائل کا سامنا رہا، جس کے باعث انہیں یکے بعد دیگرے دل کے دورے پڑے، لیکن وہ محفوظ رہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ انہیں تیسرا موقع فراہم نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ 1983 میں احمد رشدی کو تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور یوں دنیا موسیقی کا انتہائی بڑا اور معتبر نام ہمیشہ کے لیے ہم سے روٹھ گیا۔ احمد رشدی کو کراچی کے سخی حسن قبرستان میں پورے وقار کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان کے جنازے میں ساتھی فنکار، رشتہ دار اور مداحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمبر 4، کمال ہے بھائی، میں کیا چنگے بھلے گاؤندیاں پھر جھوٹے رو بھی چاہ گئے؟ نہیں، اے میرا سچا تے خاندانی روگ ہے۔ آہو جی آہو، پر ایک گل جی، کھون والے نے تو تہاڈا دل بھی کھولیا ہوا ہے۔
1956 की सुपरहिट फिल्म जबरू से मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ने वाले मकबूल अदाकार अकमल अपनी तरह इकलौते अदाकार थे जिनको कुदरत ने स्क्रीन को मुसख्खर करने की सलाहियत से नवाजा था। मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले अकमल को इब्तदाई तौर पर छोटे मोटे किरदार करने का मौका मिलता, ताहम जबरू में लीड रोल करने के बाद वो मरते दम तक हीरो के तौर पर दिखाई दिए। अकमल ने सुल्तान राही जैसे बड़े बड़े नामों की मौजूदगी में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और हर तरफ छाए रहे। शोहरत और दौलत की रेल पेल के बायस वो शराब नोशी करने लगे जिससे उन्हें दिल का आरिजा लाहक हो गया, मगर वो इससे बेखबर रहे। 1967 को अकमल आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला होने के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्हें मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां हर साल उनकी बरसी के मौके पर उनका बेटा कुल खानी का इंतजाम करता है। नंबर 5। कुछ करना हो क्योंकि अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहूँ तो मुझे अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें न नहीं मिली तो इन गहराइयों में मेरी लाश। पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो और रोमानवियत के बादशाह समझे जाने वाले वहीद मुराद वो अदाकार थे जिन्होंने अपने फिल्मी करियर को हर तरह की रानाइयों और कामरानियों के साथ एंजॉय किया। अपनी जानदार अदाकारी से इंडस्ट्री को भारत के मुकाबले पर लाने वाले वहीद मुराद फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अदाकारी का इस्तेआरा समझे जाते थे। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि उस वक्त की तमाम बड़ी हीरोइंस उनके साथ काम करने के लिए पर तौलती दिखाई देती थी। वहीद मुराद ने अपने फनी सफर में कई फिल्मों में काम किया जिनमें से बहुत सारी ऐसी थीं जो कामयाबी के एतबार से तारीखसाज साबित हुई और आज भी वो देखने के लिए किसी मास्टरपीस से कम नहीं। लेकिन सियाने कहते हैं कि हर उरूज का ज़वाल है और ऐसा ही कुछ वहीद मुराद के साथ भी हुआ जब 70 की दिहाई में उन्हें हीरो की बजाय माविन किरदारों में कास्ट किया जाने लगा, जिसके बायस वो दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्हें डिप्रेशन ने आ घेरा जिसकी वजह से वो लाहौर में तेज रफ्तारी के बायस कार हादसे में बाल बाल बचे। उनके मुंह पर जख्म आ गए जिसका इलाज करवाने के लिए वो कराची गए, जहाँ वो मुमताज अयूब के घर ठहरे और फिर 23 नवंबर 1983 को अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक करार दी गई। वहीद मुराद की मैयत को कराची से लाहौर लाया गया और उनकी रिहाइशगाह के करीब वाक़े फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आपको वैसे भी हार पसंद है। हाँ मियां, जीत भी आपकी हार भी आपकी। गलत अंदाजे न लगाए, खूबसूरत लड़कियों का दिल आमतौर पे सख्त होता है। ज्यादा इश्क की दाल भगाने की कोशिश की ना तो वो पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। और जो